جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحبت باولیاء کے تحت ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن کریم کی ان آیات پر کہ جن آیات سے جو ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مسائل تصوف کو ثابت فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ تصوف سلوک آج تک ایک عملی جو ہے شکل کے اندر جو ایک ضابطہ رہا اور مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں عملی طریقے پر جو ہے لوگوں کو واصل باللہ کرتے رہے، لیکن چونکہ علمی انداز میں اس کا ذخیرہ زیادہ موجود نہیں تھا، اس لیے جو ہے بہت سے ایسے اہل علم یا ایسے لوگ کہ جو لٹریچر کی دین کو دین سمجھتے ہیں، ان کو اعتراضات پیدا ہوتے تھے کہ جی قرآن میں تصوف کہاں سے ثابت ہے، حدیث میں تصوف کہاں سے ثابت ہے، عجیب مشائخ سلسلہ یہ کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں اس کی سند اور اصل کیا ہے، اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا، انہیں قرآن کریم کی آیات سے بھی اور احادیث طیبہ سے بھی جو ہے اس تصوف سلوک کے جو ہے مسائل کو ثابت فرمایا۔ لہذا التکشف کے نام سے آپ کی کتاب موجود ہے، اسی طرح التشرف کے نام سے آپ کی کتاب موجود ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے احادیث طیبہ سے جو ہے مسائل سلوک کو جو ہے ثابت فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر جب آپ نے لکھی، بیان و قرآن بڑی علمی تفسیر ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس تفسیر کے اندر جو ہے جن آیات سے جو ہے مسائل سلوک ثابت ہوتے تھے، آپ نے ان آیات کو جو ہے وہ مسائل سلوک کا عنوان دے کر ان کے تحت جو ہے ان مسائل کو ثابت فرمایا کہ یہ جو ادب یا تصوف سلوک کے اندر یہ جو اصول جاری اور ساری ہے، اس کی اصل یہ آیت ہے۔ لہذا آیت کو جو مستدل بنایا اور اس سے استدلال پیش کیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی قرآن سے ہم چیز لیں گے، تو قرآن ہی سے الحمدللہ یہ تصوف سلوک کی علوم ثابت ہے۔ اس لیے آج ہم گفتگو کریں گے آیت نمبر 4 پر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، کہ آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ پر گفتگو ہو چکی ہے، اس سے مسائل تصوف حضرت تھانوی نے ثابت فرمایا۔ پھر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، اس سے یہ جو مسئلہ ثابت ہوتا تصوف کا وہ ثابت فرمایا۔ اب یہ آیت نمبر 4، تو آیت نمبر 4 سے آپ جو ہے تصوف کا ایک ادب اور ایک اصول ثابت فرما رہے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للمتقین کہنے کے بعد تقوی والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف بیان کیا تھا آیت نمبر 3 میں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس پر میں نے گفتگو کر دی تھی اور وہ تصوف کا مسئلہ ثابت کر دیا تھا۔ اب آیت نمبر 4، انہی اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے متقین کا یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم جو وہی آپ پر نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو سچا مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفہ شیس ہے، صحیفہ ابراہیمیہ ہے، جو علوم ہمارے پہلے انبیاء کے اوپر نازل کیے گئے، فرمایا کہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت ہی پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، یعنی عقیدہ معاد ان کا پختہ ہے کہ وہ یہ معاش کے بعد جو ہے وہ معاد کا زمانہ آئے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ وصف بیان کیا متقین کا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تصوف سلوک کا ایک ادب ثابت فرماتے ہیں۔ تصوف سلوک کا ایک ادب یہ ہے کہ یہ مشائخ سلسلہ اپنے سالکین و مریدین کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے شیخ کو سب سے زیادہ نافع سمجھو، باقی جتنے مشائخ سلسلوں کے ان کا ادب کرو، ان کے ساتھ اچھا ربط رکھو، ان سے دعائیں بھی کرواؤ، لیکن آپ جو ہے سب سے زیادہ نافع آپ اپنے شیخ کو سمجھیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ مجھے نفع پہنچانے والا ہے تو وہ میرا شیخ ہے، اور مجھے کوئی بھی بات نہیں، اور جب وہ تصوف سلوک کا روحانی نفع پہنچے گا وہ میرے شیخ سے ہی مجھے پہنچے گا۔ اس کی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ دیتے ہیں کہ جیسے باپ کی میراث ہی اولاد کو ملتی ہے، باپ کی میراث ملتی ہے، تایا کی نہیں ملتی۔
چچا کی نہیں ملتی. گویا کہ آپ کے شیخ سے بڑے بھی مشائخ موجود ہیں, آپ کے سے ان کو کوئی فیض نہیں ملے گا, ان سے آپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کو اپنے شیخ سے فیض پہنچے گا, آپ کو اپنے شیخ سے نفع پہنچے گا. جیسے خونی رشتوں کے اندر جو ہے باپ ہی کی میراث آپ کو ملتی ہے, چچا کی بھی نہیں ملتی. آپ کے گویا کہ شیخ سے نیچے کے درجے کا اگر شیخ ہے, اس وہ بھی آپ کے لیے نافع نہیں, اس سے آپ کو کوئی روحانی نفع نہیں. ہاں عقیدت کا تعلق آپ رکھیں, بہت اچھی بات ہے, ادب کریں ان کا. جیسا کہ بھتیجا اپنے چچا اور تائے کی جو ہے کہ عزت و محبت کرتا ہے, لیکن اس کی میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ ایک ادب سکھلایا جاتا ہے سال کی مریدین کو کہ تمہیں جو نفع پہنچنا ہے وہ نفع تمہیں اپنے شیخ سے پہنچنا ہے. آپ کے شیخ کے علاوہ انفع کوئی بھی نہیں ہے اس گویا کہ اس روئے زمین پر. اپنے شیخ کو اپنے سب سے نافع سمجھو. ہاں دوسروں کے ساتھ جو ادب کا تعلق رکھو, دوسروں کے ساتھ عقیدت رکھو, لیکن جو ہے پیروی اگر کرنی ہے, اتباع کرنی ہے, اپنے شیخ کی کرنی ہے. یہ نہیں کہ اس عقیدت میں جا کے آپ ان کی پیروی بھی شروع کر دو. ہاں ان کا احترام کرو, ادب کرو, ان کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہ کرو. اپنے شیخ کو جو ہے ان کے مقابلے میں لا کے فائق کر کے, ان کو پست کر کے, ان کو جو ہے رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو. کہو کہ وہ بھی اپنے سلسلے کے شیخ ہیں, وہ بھی اپنے مشائخ ہیں, اپنے طریقے کام کر رہے ہیں, ہم ان کا ادب کرتے ہیں, ان کو جو ہے پوری ان کے ساتھ جو ہے ملاطفت رکھو, لیکن نافع سب سے زیادہ اپنے شیخ کو سمجھو اور اتباع اور پیروی اپنے شیخ کی کرو. آپ کے شیخ نے آپ کو جو کہا آپ اس پہ ڈٹ جاؤ. دوسرا, اس سے بڑا شیخ آپ کو کچھ کہے, جب تک آپ اپنے شیخ سے ویریفائی نہ کر لیں, اپنے شیخ سے جب تک نہ پوچھ لیں, اجازت نہ لے لیں, اس وقت تک اس پہ عمل نہ کرو. یہ جو اصول ہے تصوف کا, اب بظاہر اس کے اندر ایسا لگتا تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, کہ کوئی بات نہیں, ساری اللہ کا راستہ بتا رہے ہیں, چلو وہ اگر بتا رہے اس راستے بھی چل سکتا ہے, وہ بتا رہے اس میں بھی چل جاؤ, یہ کیا بات ہوئی, اچھی بات تو کسی بھی سے بھی لے سکتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, ایک قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اصول بیان کر دیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, کہ یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے پہ نازل کیا گیا, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھو ان کا اعتقاد تو دونوں کے ساتھ ہے, پہلے انبیاء پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں, پہلے نبیوں کی کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں, پہلے نبیوں کو بھی سچ سمجھتے ہیں, اپنی سر کا تاج اور آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں, لیکن پیروی کس کی کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے والذین یؤمنون بما انزل الیک کو پہلے ذکر فرمایا, حالانکہ نبی پر جو نازل ہو اس سے پہلے تو پہلی کتابیں نازل ہوئی تھی, یہ ذکر پہلے کرتے والذین وما انزل من قبلک, جو تجھ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں, پھر تجھ پہ جو نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ترتیب یہ نہیں رکھی, ترتیب یہ رکھی کہ آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب, یہ آپ کی پیروی کرتے ہیں, پیروی آپ کی کرتے ہیں, اور جو پہلے نبی ہیں اور پہلی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ بھی سچا اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کو سچا مانتے ہیں, ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن پیروی اصل میں آپ کی کرتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل کیا گیا اس کو پہلے ذکر فرمایا. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے. جو حدیث میں آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات لے کے آ گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہاں مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے مجھے تورات کی اوراق دی ہیں, اور تورات انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی کتاب ہے. تو فرمایا کہ میں نے اس سے لیا ہے اور میں آپ کی مجلس میں ملایا, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. جب آپ غصہ ہو جاتے تھے, غضبناک ہوتے, تو ایسا آپ کے گال سرخ ہو جاتے جیسے انار نچوڑ دیا گیا. صحابہ یہ تعبیر کرتے تھے کہ آپ کا چہرہ انور, آپ کے رخسار انور ایسے سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا گیا. اب غصے میں, اور وہ لا علمی میں پڑے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کونی مری عمر, دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھو آپ کے چہرہ انور. تو انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا, گھبرا گئے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات تلاوت کرنے کو, تورات کے بارے میں اس کی ایسی گفتگو کو ناپسند فرمایا.
لہذا فوراً گھبرا گئے اور کہنے لگا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم راضی ہو گئے اللہ کو اپنا رب بنا کر، ہم راضی ہو گئے اسلام کو اپنا دین بنا کر، ہم راضی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ یہ جب کہنے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمات سنتے تھے تو آپ کا غصہ جو فرو ہو جاتا تھا، آپ کا غصہ فرو ہو گیا۔ اور اب آپ نے جلال میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدی محمد، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر جو محمد کی جان ہے، عمر اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر بھی آ جائے اس کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور تم نے اگر مجھے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو تم امتوں میں میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں، تم امتوں میں میرا حصہ ہو اور نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں، لہذا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تم تورات تلاوت کرو، اب یہ ہو سکتا اب موسیٰ کی پیروی کرو۔ اگر تم موسیٰ اور عیسیٰ کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے فرمایا تو راہ حق سے ہٹ کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب فرمایا کہ دیکھو یہ کیوں فرمائی، اسی آیت کی حقیقت ہے کہ اعتقاد سب کے ساتھ سچا رکھنا ہے لیکن پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشائخ سلسلہ تربیت کے لیے جو بات کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ رہو، اپنے شیخ ہی کو نافع سمجھو، اپنے شیخ ہی کی بات کی پیروی کرو، دوسرے مشائخ کے ساتھ ادب کا تعلق رکھو لیکن ان کی بات کی پیروی نہ کرو، اپنے شیخ کی بات کی پیروی کرو۔ ہاں الا یہ کہ آپ ویریفائی کرو اپنے شیخ سے کہ فلاں شیخ نے مجھے یہ کہا کہ حضرت کیا اجازت ہے کہ میں اس کو پڑھ لوں، کیا اجازت ہے میں یہ کر لوں؟ اب بولتے اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اتنے عنوان سے بھی آپ کے شیخ کے اوپر انقباض ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ دوسرے مشائخ کے بارے میں ان کی چیزیں بھی لے کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جو ہرجائی ہوتے ہیں، کبھی اس شیخ کی بات کبھی اس شیخ کی بات، ہر شیخ کے بعد گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اجی سارے اللہ والوں سے میں تو اکٹھے کر رہا ہوں، وہ کسی راہ پہ نہیں لگتا، وہ دھکے کھاتا ہے۔ لہٰذا ایک کی ہو جاؤ یا کسی ایک کو اپنا بنا لو تو نتیجہ یہ ہوگا، منزل آپ کے لیے آسان ہوگی، اور یہی قرآن کریم کی حقیقت بیان کی۔ اور چنانچہ مشائخ نے ایسا کر کے دکھایا۔ مشہور واقعہ نا بابا فرید کا، بابا فرید جو ہے وہ جب قطب الدین بختیار کاکی ان کے پیر و مرشد ملتان گئے، ملتان کے تو وہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، تو خواجہ معین الدین چشتی جب بابا فرید کے دادا پیر ہیں اور قطب الدین بختیار کاکی ان کے جو ہے وہ ابا پیر ہیں۔ اب رات کو لیٹنے کا وقت آیا اور یہ سب حضرات جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ جو ہے مہمان بن کے گئے ہوئے تھے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید بابا فرید سے کہا، بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے، کہا کہ میرے شیخ کے پیر دباؤ۔ اب یہ اٹھ گئے اور جا کے شیخ کے پیر دبانے لگے، یعنی اپنے دادا پیر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، آگے پھر اپنے شیخ کے پیر دبانے لگے، یعنی قطب الدین بختیار کاکی کے۔ انہوں نے پھر اشارہ کہ جاؤ میرے شیخ کے پیر دباؤ، ظاہر ان کے شیخ تو وہ تھے۔ تو اس میں بابا فرید نے فرمایا کہ کیا کروں، دل یہاں دیا ہے پیر وہاں دباؤں، ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ شیخ کے ساتھ عشق و محبت کا عالم یہ ہے، یعنی اپنے دادا پیر کے بارے فرمایا کہ دل تو میں نے دیا ابا پیر کو اور دادے کے پیر دباؤں، یہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بات خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سن لی، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا فرمایا؟ کہا قطب الدین تو نے تو باز شکار کیا ہے، باز ایگل، تو نے باز شکار کیا ہے، اس کا بسیرا زمین کی پستیوں میں نہیں ہوگا، اس کا بسیرا آسمان کی بلندیوں میں ہوگا، اتنی ترقی کرے گا۔ اے قطب الدین اب تو اس کو کچھ دے دے، اس کے اعتقاد و محبت کا عالم تیرے ساتھ یہ ہے، اب تو اس کو کچھ دے دے۔ بس پھر اس کے بعد بابا فرید نے وہ کمالات دکھائے، وہ ترقی کی، اور شیخ کی توجہ پڑ گئی کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب بن گئے۔ یہ تو گویا کہ مشائخ سلسلہ نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ ان کو جو تعلق ہو، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قدس سرہ یہ فرماتے ہیں، اگر ایک مجلس کے اندر جنید بغدادی بیٹھے ہوں، شاہ شبلی بیٹھے ہوں، مشائخ بڑے بڑے بیٹھے ہوں، اور ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی بیٹھے ہوں،
تو فرمایا کہ ہم تو اس مجلس میں دیکھیں گے اپنے حاجی صاحب کو دیکھیں گے، ہم جنید بغدادی اور شبلی کی طرف التفات نہیں کریں گے، ہم تو اپنے حاجی صاحب کو دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں جو ملا حاجی صاحب سے ملا ہے۔ ہاں حاجی صاحب اگر جنید بغدادی شبلی کو دیکھتے تو دیکھتے رہے کہ انہوں نے ان سے لیا ہے، وہ ان کو دیکھے تو دیکھیں، ہمیں انہوں نے نہیں دیکھا، ہمیں دیکھنا تو حاجی صاحب کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے شیخ کے ساتھ تعلق اور محبت۔ اور آج حالت یہ مریدوں کے تعلق کی، بس تھوڑا سا کوئی شبہ پیدا ہوا شیخ ہی چھوڑ دیا، اور یہ چھوڑو، یہ شیخاں دی کمی ہے، شیخ ایک ایڈ چکو 10 شیخ مل دے رہے، ہر ایڈ تے تھلے شیخ ہی شیخ، اے شیخ دی کمی ہے، ایویں خواہ کا ساڈے شیخ صاحب میں اس ڈانٹیا، 4 بندے میری بےزتی کر دی، چنگا والا میں چودھری بندہ، چنگی بری بے عزت ہے، میری بےزتی ہو گئی، کھان نہیں دیتا مینوں، کھڑا کرتا، اے چنگی تربیت ہو رہی بھائی، رہن دو، میں نہیں رہتا ہے تو مرید ہی توڑ کے دوسرا شیخ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ پھر کہیں ان کو کی پیاس بجھتی نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ شیخ وہ ہے جس نے اپنے قلب کو ایسا صوفی اور صافی بنا لیا ہے، اب یہ کسی کے ساتھ تعصب و عداوت نہیں کرتا، یہ اگر آپ کو ڈانٹتا ہے یہ حلق سے ڈانٹتا ہے، قلب سے نہیں ڈانٹتا، یہ حلق سے ڈانٹتا ہے تاکہ بچے کی تربیت ہو جائے، سالی کی تربیت ہو جائے، اس کو منازل اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جیسے ابا جو ہوتا ہے وہ حلق سے ڈانٹتا ہے، قلب سے نہیں ڈانٹتا، ابا حلق سے ڈانٹتی، قلب سے نہیں ڈانٹتی، دل کے اندر اس کو اولاد کی عداوت ہو، یہ ماں پھر ماں ہی نہیں ہے، یہ باپ ہی نہیں ہے، یہ صرف حلق سے ڈانٹتا ہے اس بچے کی تربیت کے لیے۔ جیسے استری گرم کر کے تھا کپڑے پہ اس لیے مارتے، کپڑے جلانے کے لیے نہیں، اس کے شل درست کرنے کے لیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے باپ ماں اگر ڈانٹتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے، اس کے جو کسبل نکالنے کے لیے، اس کے اخلاق حسنہ کو مزین کرنے کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ اولاد سمجھتے لو جی ابا نے ہمیں ڈانٹا، اماں نے ڈانٹا، لہٰذا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پیر و مرشد اگر ڈانٹتا ہے، پیر و مرشد اگر تربیت کرتا ہے، وہ بس حلق سے ڈانٹتا ہے صرف آپ لوگوں کی تربیت کے لیے، دل کے اندر تو اس کی ہمدردی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اپنی مریدوں کے لیے مانگتا ہے، یا اللہ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال کر دے، یا اللہ تو اپنا آپ ان کو دے دے، یا اللہ تو ان کو مل جا، یا اللہ ان کو تو اپنا بنا دے، بس وہ راتوں کو تو یہ مانگتا ہے اور روحانی توجہات ڈال کے ان کی روحانی ترقی کے راستے کھولتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اپنے شیخ کے علاوہ جتنے مشائخ ہیں ان کے ساتھ نیک اعتقاد رکھو، لیکن پیروی کرو اپنے شیخ کی۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ اس اصول کے حوالے سے تو بہت بڑا امتحان آتا ہے۔ آج ہر شیخ سوشل میڈیا پہ بیٹھا کچھ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کتنے مریدین دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار کتنی پتے کی بات، کیا ہم کر لیں؟ ہمیں بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت جی میں نے سنا تھا فلاں شیخ یوں کہہ رہے تھے، کیا خیال ہم کر سکتے ہیں؟ اول تو تعلق آپ کو شیخ سے ایسا ہونا چاہیے یہ سوال آپ کے قلب و دماغ میں پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ آپ سفر میں ہیں، آپ چل رہے ہیں، کوئی ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، کوئی ایکسپریس ٹرین پہ جا رہا ہے، کوئی شالیمار پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، کوئی گدھا گاڑی پہ جا رہا ہے منزل پہ، ٹینشن نہیں لینی۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑے شیخ کے پاس بیٹھ کے جا رہا ہو ہوائی جہاز پہ، کوئی بات نہیں، آپ پیسنجر گاڑی پہ ہیں لیکن آپ جا منزل پہ رہیں، لہٰذا ٹینشن نہ لیں، اجی ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ تردد کے اندر پڑ جائیں گے اور وہ یقین و اعتقاد کے ساتھ اپنے شیخ کی بات پہ عمل نہیں کر پائیں گے تو آپ کے لیے منزل ملنا آسان نہیں، مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت مولا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس اصول کو ثابت فرمایا کہ اپنے شیخ کی پیروی کرو اور اپنے ہی شیخ کو سنو۔ اور چنانچہ میں اپنے مریدین کو بھی کہا کرتا ہوں اور مشائخ کے جو مریدین ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، اپنے شیخ کو سنو۔ آپ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی چیزیں جب سنتے ہیں تو پھر کنفیوز ہوتے ہیں، پھر کہتے جی میں نے سنا تھا یہ ہو گیا۔ وہ تو سپر مارکیٹ ہے بھائی، سپر مارکیٹ میں وہی جائے جو خنزیر کے گوشت اور بکرے کے گوشت میں فرق کرنا جانتا ہو، جس کو یہ طاق ہو وہ جائے، ورنہ کوئی نہ جائے، ورنہ نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں جب مشروب کے بجائے شراب لے کے آ جائے، خنزیر کا گوشت اٹھا کے لیا، یہ بڑا اچھا گوشت لگ رہا ہے، اٹھا لیا، پتہ چلا پورک۔ یہ وہ بندہ جائے جو جانتا ہو۔ بالکل اس سوشل میڈیا بھی وہی دیکھے کہ جو طاق رکھتا ہو کہ یار کیا بات سننے کی کیا سننے کی نہیں ہے۔ لہذا اپنے شیخ کو سنو، اپنے شیخ کی باتوں پر عمل کرو، آپ کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کی آیت سے یہی بات حضرت کی امت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔